آپ نے شوبز کی دنیا دیکھی ہے, وہاں کی رنگینیاں دیکھی ہیں, جن کو وہاں کی بہاریں سمجھا جاتا ہے, وہ دنیا بھی دیکھی آپ نے, اور ماشاءاللہ آپ کنورٹ ہوئی دین کی طرف, مذہب کی طرف. اور میں یہ تفسیر کی کتابیں دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں, اردو میں بھی انگلش میں بھی, بکھرے موتی, نماز نبوی, منتخب احادیث, اسلامی طرز زندگی, الرحیق المختوم, احسن البیان, ریاض الصالحین, یہ تو ساری کتابیں ماشاءاللہ دین سے متعلق ہیں. تو آپ لڑکیوں کو جو لبرلزم, ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں, جنہیں اس دنیا میں ایک عیاشی اور ایک بہترین فیوچر نظر آ رہا ہے, آپ نے دونوں دنیا دیکھی. میرا آپ کے پاس آنے کا بڑا مقصد بھی یہی ہے. میں اگر ممبر پہ ایک بات کرتا ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب آپ کو ماڈرنزم کا کیا پتا, آپ ذرا آؤ اس دنیا کو دیکھو تو پتہ چلے نا. تو آپ لوگوں نے تو وہ ہے نا, وہ غالب کا شعر ہے کہ ہائے کمبخت تو نے چکھی ہی نہیں. مجھے شعر اکثر ایک ہی مصرع آتا ہے جو مطلب کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا اس شراب کا مزہ کیا ہے. ہماری بات کو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ نے دونوں دنیاؤں کو دیکھا ہے, اس زندگی کو بھی دیکھا, اس زندگی کو بھی دیکھا. تو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں, اور ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو جو اس دنیا سے اور اس کی زینت سے بڑی متاثر ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایون ناٹ بینگ ان دا شو بز, جو ہماری ساری الیٹ کلاس ہے نا, جو ہماری, دیکھو الیٹ میں اس لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ تبدیلی جو ہے نا وہ پاکستان میں الیٹ سے غریبوں میں آتی. جو الیٹ کرتا ہے نا وہ غریب کرنا شروع کر دیتا ہے, مے بی ٹو بیکم دیم سیلف وٹ ایور. تو جو سب سے بڑی بات ہے خواتین کی کہ ہمیں ایک مرکز چاہیے گھومنے کے لیے. جیسے سیارے ہیں نا, سارے چاند سورج, وہ ایک مرکز میں گھومتے ہیں. اور میں نماز اس وقت بھی پڑھا کرتی تھی. دو تین چیزیں ہیں جو کہ میرے شوبز والے دوست بھی بتائیں گے کہ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا, اور نمازیں ہمیشہ سے پڑھتی تھی. یہ نہیں کہ چھوٹتی نہیں تھی, لیکن 7 سال کی عمر سے نمازیں پڑھی. لیکن حال وہی تھا, وہ جو اقبال کے شعر کا ہے, وہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو بڑا ایسا تھا کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو دنیا میں گم ہوں, نہیں سمجھ آتی تھی مجھے, لیکن میں بے چین ہوتی تھی. میں کہتی تھی اتنا پیسہ آ گیا, اتنا فیم مل گیا, اتنی ٹریولنگ, آدھی دنیا میں نے گھوم لی, سارا کچھ دیکھ لیا, ناؤ وٹ, اس کے بعد کیا؟ ہم سے پہلے کتنے چہرے آئے اور گم ہو گئے, ہم بھی گم ہو جائیں گے ایک دن. نہ آپ کا نام تو اللہ آپ کا برقرار رکھے, لیکن ایک دن نہ آپ اس دنیا میں ہوں گے نہ میں ہوں گی. تو یہ کوسچن بڑا مجھے نا ہالو کرتا تھا, خالی کرتا تھا, بے چین کرتا تھا. میں کہتی تھی واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا؟ جو سب اللہ نے مجھے چاہیے تھا وہ سب اللہ نے دیا, اس کے بعد کیا؟ وہ جو بے چینی ہے نا, وہ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھ آتی ہے جب آپ اللہ کی طرف چلے. اور میں بتاؤں کہ میں اور میرے جیسے بہت ساری ایسی لڑکیاں تھیں وہاں پر جو یہ کہتی تھیں کہ یار اسلام جو ہے نا وہ کھیرا کاٹنے کا طریقہ اور یہ طریقہ, تو چادر لینے کا طریقہ, they do not produce doctors, they do not produce engineers اور IT graphic designers, they don't do anything. ہر چیز was like prohibited. اسلام میں یہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے. تو وہ اسلام لائک سفوکیٹ کرتا ہے. اور اگر ابھی بھی آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں تو میں اس سفوکیشن کو بریک کرنے کے لیے سم ٹائمز آئی ڈو لائک ان نارمل دوپٹہ اینڈ شلوار قمیص, لائک پاکستانی لڑکیوں کی طرح میں ویسے ڈریس اپ کرتی ہوں تاکہ وہ سفوکیشن نہ ہو. میں آن لائن قرآن پڑھاتی ہوں. میں اللہ نے بس اس طرح کیا ہوا ہے کہ میں نے میٹرک میں بھی پوزیشن لی, FSC میں بھی لی. آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر, ادروائز دماغ ذرا بڑا تیز تھا. تو پچھلے 3 سال سے میں بڑے اساتذہ سے پڑھتی رہی, جن میں تو ایک آپ کے ساتھ بھی شامل ہیں, ان سے تھوڑا سا ایسا پڑھا. لیکن بہت سارے اللہ نے ایسے لوگ دیے جنہوں نے مجھے دین کو بتایا, سکھایا. اور آپ سوچیں کہ ہزاروں لوگ جن میں ہندو اور کرسچنز بھی ہوتے ہیں وہ میرا قرآن سنتے ہیں جب میں ان کے بارے میں, اس کے بارے میں بات کرتی ہوں, آج کل کے دور کے بارے میں. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک ڈائریکشن ملی ہے. I have to go there, I have to tell people کہ یار اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تم پڑھ نہیں سکتے, تم سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم سب کر سکتے ہو, لیکن اللہ کی سروس کا ایک الگ راستہ ہے, ایک الگ جگہ ہے. جیسے آپ ہیں, آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے. آپ کی بہت عزت ہے ماشاءاللہ, اللہ اور دیں. لیکن میں اس پوائنٹ پر آ رہی تھی کہ اگر ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے, he can preach as well because لوگ ان کی بات سنتے ہیں. تو اللہ کی طرف بلانے کا, اللہ کی طرف کرنے کا, آپ سوچیں کہ میں قرآن لکھ رہی ہوں,
اللہ نے مجھ سے 20 سپارے لکھوائے. اور میں میں اس بیک گراؤنڈ سے ہوں جس میں اردو لکھنی نہیں آتی. میں بہت یو قسم کے بیک گراؤنڈ سے ہوں. آپ میری ہینڈ رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے. اچھا یہ آپ کی رائٹنگ؟ جی میری رائٹنگ ہے. اور میں وہ بندی ہوں جو کہ اردو نہیں لکھ سکتی. تو میرے اللہ کا یہ تحفہ ہے. سکھایا آپ کو اللہ نے؟ میں یہی تو بتا رہی ہوں. یہی تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ مجھ سے بڑے لوگ. اللہ نے مجھے کیوں نہیں سکھایا؟ اچھا میں بتاتی ہوں کیوں نہیں سکھایا. اچھی رائٹنگ میری نہیں. میں تقریباً 8 سال سے پینٹنگز کرتی ہوں. میری پینٹنگز ملینز کی بکتی ہیں. اچھا اچھا. اور پینٹر جو ہوتا ہے وہ کیلیگرافر نہیں ہوتا, کیلیگرافر پینٹر نہیں ہوتا. اور میں نے نا جب یہ میں دین کی طرف آئی تو میرا دل کیا, میں نے کہا یار میں اللہ کا نام لکھوں. جیسے میں نے بڑی حمد لکھی, نعت لکھی, تو میں نے وہ ڈھیر سارے وہ لے کر آئی قلم, اور وہ 1-2 لوگوں سے بھی پوچھا. میں نے کہا مجھے لکھنا بتا دو. میرے سے نہیں لکھا گیا. تو جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ رابی انٹرنیشنلی ایک جو پینٹر ہوتا ہے, جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ کیلیگرافر نہیں ہو سکتا, اور کیلیگرافر آرٹسٹ نہیں ہو سکتا. تو کوئٹ اٹ. میں چھوڑ دیا, عمرہ کرنے چلی گئی, اللہ سے ملنے چلی گئی. پھر جب میں واپس آئی تو یہ قلم اور دوات یہاں پہ پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں, میری زندگی کے میریکلز بتا رہی ہوں. تو میں نے الف لکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہا یار یہ تو الف میں نے اچھا لکھ لیا. پھر میں نے اللہ لکھا. اتنے پیپرز تھے, یہ اوپر میری مینیجر بیٹھی ہیں, ان سے پوچھیں کہ وہ سارے پیپرز میں نے بھرنے شروع کر دیے, لکھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے ہاتھ نہیں روکا. اور میں نے جب میں ادھر تھی عمرہ پہ, جب میں کیلیگرافیز دیکھ رہی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے عربک لکھنی سکھا دی تو میں قرآن لکھوں گی. پھر وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو تھا, وہ پرنٹنگ پی کے ساتھ مل کر اللہ نے قرآن لکھوانا شروع کیا. ابھی 21واں سپارہ آج لکھا ہے میں نے, لکھ رہی ہوں, اس کے 2 صفحات لکھی ہے میں نے. تو اللہ کے اتنے کرم ہے مفتی صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے یہ جو سانپ, شیر, مگرمچھ, میں اس کے ساتھ ویڈیوز کرتی تھی, کھیلتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے آج تک کبھی تمبوڑی نے بھی نہیں کاٹا, بھیڑ نے بھی نہیں کاٹا. میرے ساتھ جانوروں کا یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں چلی جاؤں تو بلی تو آپ کی بڑی پیاری خوبصورت سی بلی, اس کے بچے بھی دیے, میرے سے بڑی فری ہو گئی وہ بلا ہے. اچھا بلا ہے وہ. بلا ایسا تو بلی کیسی ہے؟ میں نے تو کہا تھا وہ بلی کو بھی لے آئے. اچھا بڑی پیاری بلی لگ رہی تھی, بڑی. اس کے بچے بھی اس نے میرے آفس میں دیے ہوئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس پہ پھر یہ تھا کہ مجھے کبھی جانور اٹیک نہیں کرتے تھے, بلکہ جو ہائپر جانور تھے ان کو میں کام ڈاؤن بھی کر لیتی تھی. اللہ کی گفٹ میں سے گفٹ تھا. بٹ میں اس کو کیسے یوز کرتی تھی, میں نریندر مودی کو دھمکیاں دیتی تھی, میں تمہیں سانپوں سے کٹواؤں گی, میں پائتھنس چھوڑوں گی, مگر دیٹ واز. اور پھر مجھے خیر دھمکی میں انڈیا کے اس کو دے رہی ہوں, وزیر اعظم کو, لیکن میرے ملک کے جو یہ ہیں کون سے تھے وائلڈ لائف والے, انہوں نے میرے پر ہی کیس کر دیا. اچھا. میں نے کہا بھائی بات تو سن لو کہ میں کیا رہی ہوں. جی. اور اس پہ بھی کس بات پہ کیس کیا, کیوں کہ میں نے وائلڈ لائف کیوں رکھی ہوئی ہے. اچھا. تو میں نے ان کو سمجھایا بلی رکھنے پر تو میرا خیال ہے بلی نہیں, میں سانپوں, شیروں اور مگرمچھوں کی بات کر رہی ہوں. سو اللہ کے نا میرے پہ بہت انعامات ہیں. اور مگرمچھ ہاں جی, آپ کیوں پھر وائلڈ لائف کا کیس کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ویسے سن لیا تو وہ تو انتظار کر رہے ہوں. اور میں کبھی کبھار کہتی ہوں کہ مفتی صاحب یقین مانیں کہ میری زندگی نا میرے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بڑی کم ہے. اور میں نے, آپ یو کین نیم اٹ, میں نے دنیا میں بہت گلیمر دیکھا. دنیا میں جب میں ٹریول کرتی تھی تو بزنس کلاس سے نیچے مجھے ٹریول نہیں کرنا آتا تھا. مجھے کسی نارمل ہوٹل میں نہیں رک سکتی تھی. اور میرے لیے یہ تھا کہ جو ہوتی نہیں ہے جو بڑی پیمپرڈ خواتین ہو جاتی ہیں, I was one of the pampered person. میں نے 15 سال کی عمر میں I was 15 when I joined showbiz and I was like almost 29 when I left showbiz. اور اس دوران میں جو میں نے جتنا کچھ دیکھا, میں اب اس کو اپنے دین کی راہ میں کمپیئر کرتی ہوں تو میری ایک تہجد کے اوپر جو ہے نا میری اپنی زندگی کے سارے وہ دن جو میں نے شوبز میں, اینڈ آئی واز اے پروڈیوسر, میں تو ٹی وی ڈرامے پروڈیوس کرتی تھی, میں نیوز اینکرنگ کرتی تھی. ٹیل می وٹ آئی ڈنٹ ڈو. میرے لاکھوں ملینز کے کانٹریکٹس ہوتے تھے کمپنیز کے, جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھی, انہوں نے مجھے ہر سال ہی پیسے دینے تھے. آئی واز برانڈ ایمبیسڈر, آئی واز اسپوکس پرسن فار کپل آف تھنگس. اور جب میں نے شوبز چھوڑا اس وقت یہ ساری آفرز پیک کے اوپر تھی میرے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اڑانے تو ڈھیل ہوتی ہیں, تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو اڑانے میں بھرنے جا رہی ہوں میری اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ قرآن پاک میں لکھا ہے نا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ خود سلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہدایت دینی, اس کو نہیں دینی. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ وی ہیو ٹو ایکسپلور ود ان, اپنے اندر ڈھونڈیں. اپنے ہر بندے کے اندر نیکی ہے. مجھے ہر انسان اپنے آپ سے اچھا لگتا ہے. جب میں شوبز کے بعد میری کچھ خواتین آئی میرے سے ملنے کے لیے جو کہ تھی ذرا گڑبڑ تھی, لیکن جب وہ میرے پاس آئیں, جب میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے ایسا لگا وہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی بہتر ہیں.
مجھے اپنا انسان اپنا آپ جو تھا وہ سب سے کمتر لگنا. اور پہلے میری ایروگینس یہ ہوتی تھی کہ مجھے اپنے کردار پہ بڑا فخر تھا. میں کہتی تھی میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا, شراب نہیں پی, کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا, کوئی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. میں نے 15 سال کے کریئر میں کبھی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. میرے کانسرٹ کے بعد آفٹر پارٹیز تھی, میں نے نہیں دیکھی. اور بٹ غرور کیا میں نے اس کے اوپر. میں لوگوں کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی, یہ میرا نے کیا, میں بھی شاید نے کیا, یہ نیلم منیر نے کیا, یہ فلانے نے کیا. آئی یوز ٹو نیم دیم. حالانکہ اب وہ ساری خواتین مجھ سے بہتر لگتی ہیں مجھے. اور میں بتاؤں کہ مجھے اللہ نے نا گناہ کی سزا دی اور اس کے بعد اپنے راستے پر چلایا, اور ایسا چلایا کہ میں ہر سانس میں, ایک تو اللہ میرے ساتھ ہے ہر سانس میں. somehow whenever I breathe I feel like میں اللہ کا نام لے رہی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ.